قال اللہ تبارک و تعالی فصل لربک وانحر، اور اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی ادا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ہمارے تمام عزیز ساتھیوں؟ امید کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کے رحم و کرم سے کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے، اچھے سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کو قربانی کے متعلق کچھ باتیں بتائیں گے کہ قربانی کیا ہے، یہ کس کی سنت ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے، اور اس سے ہمارے کیا کیا فائدے ہیں، اس کے بارے میں قرآن پاک کیا کہتا ہے اور احادیث مبارکہ میں کیا وارد ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں، آپ حضرات سے امید یہی ہے کہ آپ بغور و سماعت فرمائیں گے اور قربانی میں ہونے والی غلطیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے دوستوں کو بچائیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، مقام افسوس تو ہے کہ آپ کے حلال کمائی کا پیسہ، خون پسینے کی کمائی کے پیسے سے آپ جانور خرید کے لے کے آتے ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرتے ہو، اس کی رضا کے لیے قربان کرتے ہو، لیکن مقام افسوس یہ ہے کہ وہ قربانی رد کر دی جائے، وہ قربانی قبول نہ کی جائے، تو یہ کتنے افسوس کی بات ہوگی۔ اور قربانی رد جو کی جاتی ہے اس کی جو کچھ وجوہات ہیں جس پر ہم توجہ نہیں دیتے ہیں، یا کم از کم رد نہ کی جائے تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا ثواب ختم کر دیا جاتا ہے، اس کا ثواب نہیں ملتا ہے، تو کم سے کم یہ نقصان ہوتا ہے انسان کا کہ ثواب سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو اعزان ملت اسلامیہ، آپ جو قربانی کے جانور کو لے کے آئیں تو آپ کی نیت کیسے ہونی چاہیے، اور آپ کس مقصد کے لیے اس کو قربانی کے جانور کو لے کر آئیں، تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بتائیں گے، جس سے آپ قربانی اگر کر رہے ہیں تو آپ کو بھرپور ثواب ملے۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قربانی کسی پر واجب ہوتی ہے، اسے خبر ہی نہیں ہوتا کہ قربانی مجھ پر واجب ہے، وہ اپنے آپ کو غریب ہی سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو فقیر ہی سمجھ رہا ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ بھائی مجھ پر قربانی کہاں واجب ہے اور مجھ پر قربانی کیسے واجب ہو سکتی ہے، لہٰذا وہ اسی زعم میں رہتا ہے یہاں تک کہ قربانی کے ایام گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتا ہے، 2 سال گزر جاتے ہیں، کئی سالوں سے قربانی اس پر واجب ہو رہی ہوتی ہے، مگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے، وہ یہی سوچتا ہے کہ قربانی پر واجب نہیں ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلے تو میں ایک چھوٹی سی بات یہ بتا دوں کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ جائز بات ہے، قربانی کس پر واجب ہے؟ جی ہاں، قربانی اس پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ قربانی بھی ادا کرے۔ تو کس طرح ادا کرے گا قربانی؟ آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ اس پر واجب ہے کہ نہیں، اور زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے شرائط کیا ہیں؟ شرائط یہی ہیں کہ جتنی بھی اس کی ضرورت کے سامان ہیں جو روزمرہ زندگی میں اس کے استعمال ہونے والے ہیں، یا اس کو ضرورت کے لیے ہیں، ابھی نہیں بعد میں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اگر ایسے اس کے پاس سامان ہیں تو اس کے علاوہ جتنے سامان ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ مال تجارت میں سے آپ دیکھ لیں جو بھی چیزیں، اب چونکہ میں زکوٰۃ کا مسائل بیان کرنے نہیں بیٹھا ہوں، کیونکہ زکوٰۃ کا ایک الگ مسئلہ ہے اور اس کے الگ مسائل ہیں جو لمبی چوڑی بحث کا متقاضے ہیں، تو آج میں انشاءاللہ تعالیٰ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صاحب نصاب اگر ہے وہ تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ صاحب نصاب ہونے کے لیے کیا ہے، آپ 52 تولہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو آپ باہر معلوم کر لیں، سونار کے پاس میں چلے جائیں، اتنا آپ کر سکتے ہیں۔ میں اس لیے ریٹ نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ کم زیادہ ہوتے رہتا ہے، ہر روز کم کبھی زیادہ ہوتے رہتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی ملک کے لوگ اور الگ الگ جگہ کے لوگ مجھے دیکھنے والے ہوں گے، تو ایک ریٹ بتانا مناسب نہیں ہے۔ تو آپ چاندی کے دام کو دیکھ لیں، چاندی کی قیمت کیا پڑ رہی ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا ہے، آپ سونار سے معلوم کر لیں یا نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا ہے، جب یہ معلوم ہو جائے گا آپ کو، پھر آپ یہ محاسبہ کریں اپنا کہ کیا اتنی قیمت ہمارے پاس میں ہے۔ اگر اتنی قیمت آپ کے پاس میں ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جی ہاں، اگر اتنی قیمت آپ کے پاس میں ہے مگر آپ کے اوپر قرض نہیں ہے، سمجھے، آپ کے اوپر کوئی قرض نہیں ہے، اگر آپ کے اوپر قرض ہے تو اس میں سے اس قرض کو مائنس کریں، آپ جتنا بھی آپ کے پاس پیسے ہیں
जो चांदी की कीमत का भाव हमने बताया 52.5 तोला चांदी की कीमत का भाव मालूम करें, कीमत मालूम करें, ठीक है, उसका रेट मालूम करें। मालूम करने के बाद में फिर जो आपके ऊपर कर्ज है उस कर्ज को माइनस करें उसमें से। अब उसके बाद में देखें, उसके बाद में देखें कि वह अभी भी क्या 52.5 तोला चांदी की कीमत तक पहुंच रहा है। अगर पहुंच रहा है तो फिर ज़कात जो है आप पर फ़र्ज़ है, और नहीं पहुंच रहा तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन याद रहे कि यहाँ पर सिर्फ कीमत बताना मकसद नहीं कि उतने ही चांदी ही की कीमत का मकसद है, नहीं, बल्कि कीमत मकसद है। मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ मैं कि चांदी की कीमत अगर आपने बाहर मालूम किया, जो तकरीबन जो है 36,000 रुपया इस वक्त बन रहा है जो मैंने जोड़ा था, तो 36,000 रुपया मिसाल के तौर पर चांदी की कीमत आपने पता किया तो आपको मालूम है कि 36,000 रुपया जो है कीमत है चांदी की। तो 36,000 रुपया अगर आपके पास है या उससे ज़्यादा रुपया आपके पास में 50,000 रुपया है, सोना है, गोल्ड है जिसकी कीमत जो है मतलब 50,000 रुपया या 36,000 रुपये से ज़्यादा हो रही है, या फिर चांदी ही आपके पास में है जो 36,000 रुपये से ज़्यादा कीमत हो रही है, या कुछ चांदी कुछ सोना है, दोनों को मिलाकर हम जोड़ें तो फिर जो है 36,000 पूरा हो जा रहा है या उससे ज़्यादा हो जा रहा है, या कुछ कैश रखा हुआ है आपके पास में, मिसाल के तौर पर 10,000 रुपया कैश रखा हुआ है जो ज़रूरत से ज़्यादा है, और उसके बाद में जो है कुछ सोना आपके पास में रखे हुए हैं, कुछ जो है चांदी हैं, इन तीनों को आपस में मिलाकर देखा गया तो फिर जो है 36,000 रुपया पहुंच जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। अब जो है मिसाल के तौर पर आपके ऊपर जो है 36,000 रुपये से आपके पास में 36,000 रुपये से ज़्यादा की मालियत बन नहीं है, मिसाल के तौर पर 55,000 रुपया या 60,000 रुपये की मालियत आपके पास बन नहीं है, लेकिन आपके पास 20,000 या 30,000 रुपया कर्ज है। तो अब उस कर्ज को अगर आप निकाल देते हो 50,000 रुपये से तो आपका सिर्फ 20,000 रुपया बचता है, और 20,000 में आप पर ज़कात फ़र्ज़ बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो लिहाजा ज़कात अगर आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप पर कुर्बानी भी फ़र्ज़ नहीं है। जी हाँ जी दोस्तों, तो आप जो है पहले ये मालूम करें कि ज़कात फ़र्ज़ कैसे होता है, ज़कात का निसाब क्या है, फिर उसके ऊपर ये मालूम करें कि आप पर ज़कात फ़र्ज़ है कि फ़र्ज़ नहीं है। अजीज़ साथियों, होता ये है कि ज़कात बसा औक़ात फ़र्ज़ होता है, साहिब निसाब होता है सामने वाला, मगर जो है उसको पता ही नहीं होता है कि मैं साहिब निसाब हूँ या नहीं हूँ। तो अगर वो साहिब निसाब है, उसके ऊपर इतना रुपए, उसके पास इतने रुपए हैं जो मैंने बताया 36,000 रुपया, ये मैं अपना रेट बता रहा हूँ, आज का रेट, ठीक है। तो आप जो है मिसाल के तौर पर ये पेश किया हूँ, तो आप जो है क्या नाम है गूगल वगैरह में सर्च कर सकते हैं, नेट वगैरह में देख सकते हैं कि इस वक्त प्राइस क्या चल रही है गोल्ड